اپنے تمام ناظرین کو ایران کی 16ویں اور آخری قسط کے ساتھ خوش آمدید۔ تہران ہی سے میں نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا اور یہیں ختم۔ یہاں آتے وقت میرے پاس وقت نہ تھا کہ یہاں کے میوزیم اور محلات دیکھ سکوں۔ ایران آنے والے ہر سیاح کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان جگہوں کو اولین ترجیح دے، لیکن میں نے ان جگہوں کو دیکھنے کے لیے آخری وقت دیا۔ یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو تہران شہر کے مشہور محل کاغ گلستان لے چلتا ہوں۔ یہ جگہ دراصل کئی مختلف عمارات کا مجموعہ ہے۔ یہ محلات ایرانی بادشاہ نصیر الدین شاہ نے سن 1850 عیسوی میں بنوائے تھے۔ ان کو کاغ گلستان یا پھولوں کا محل کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں یہ بے حد بڑا ہوا کرتا تھا، لیکن بادشاہ رضا شاہ پہلوی نے ارد گرد کے تمام عمارات کو گرا کر ان کو دوسری عمارات میں تبدیل کروا دیا۔ سب سے پہلے یہ ایوان تخت مرمر ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی شیشوں سے مزین ایک بڑا ہال ہے جس میں ایک تخت رکھا ہوا ہے۔ اس تخت کو انسانی مجسموں نے اٹھا رکھا ہے اور یہ 65 پیلے سنگ مرمر کے ٹکڑوں سے بنا ہوا ہے۔ یہ سنگ مرمر کے ٹکڑے شہر یزد کی پہاڑیوں سے کھود کر نکالے گئے تھے۔ یہ تخت بادشاہ فتح علی شاہ نے تقریباً سن 1800 عیسوی میں اپنے لیے بنوایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی تقریباً 200 بیویاں اور 170 اولادیں تھیں۔ اس بڑے ہال میں بادشاہ اپنی تقریبات کیا کرتے رہے ہیں۔ رضا شاہ پہلوی نے بھی سن 1925 عیسوی میں یہاں پر ایک تقریب کی تھی اور دنیا بھر کے بادشاہوں کو اس تقریب میں بلایا تھا۔ اگلی عمارت خلوت کریم خانی کہلاتی ہے۔ یہ سن 1759 عیسوی میں بادشاہ کریم خان زند نے تہران میں اپنی ایک رہائش گاہ کے طور پر بنوائی تھی۔ اس کے بعد بادشاہ نصیر الدین شاہ نے اس کی توسیع کروائی۔ اس میں اونچے اونچے برآمدے بنوائے، ساتھ میں زیر زمین پائپوں کے ذریعے پانی لا کر سنگ مرمر کے فوارے لگوائے، جس میں سے پانی بلبلوں کی شکل سے نکلا کرتا تھا۔ بادشاہ نصیر الدین کا سنگ مرمر سے بنا ہوا مقبرہ بھی اس کے ایک برآمدے میں موجود ہے۔ آگے چل کر نگار خانہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اس میں بادشاہوں کے ملے ہوئے تحائف رکھے جاتے تھے، جو کہ نہ صرف انہیں یورپین بادشاہ بھیجا کرتے تھے بلکہ چینی، جاپانی اور حتیٰ کہ روسی بادشاہوں کے بھیجے ہوئے ظروف اور تحائف رکھے ہوئے ہیں۔ اگلی عمارت تالار آیائے ہے، یعنی شیش محل۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہاں کی دیواریں اور چھتیں شیشوں سے سجی ہوئی ہیں۔ یہیں پر ہی وہ مشہور مور کا تخت رکھا ہوا ہوتا تھا، جس کو میں کچھ دیر میں دکھاؤں گا۔ یہ آج کل تہران کے موضع جواہرات ملی یا جیول میوزیم میں رکھا ہوا ہے۔ سن 1967 عیسوی میں بادشاہ محمد رضا شاہ پہلوی نے اس جگہ کو خاندانی شادیوں کی تقاریب منعقد کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ یہ شمس العمارہ ہے، یعنی سورج کا گھر۔ یہ محل ایرانی اور یورپین طرز تعمیر کا مجموعہ ہے۔ اس محل کو سن 1866 عیسوی میں بادشاہ نصیر الملک شاہ نے اس لیے بنوایا تھا کہ وہ اس کی چھت سے پورے تہران شہر کا نظارہ کر سکے۔ اس محل کے برابر میں 4 مینار بھی ہیں، جو کہ اس طرح سے ڈیزائن کیے گئے تھے کہ ٹھنڈی ہوا کو محل کے اندر لایا جا سکے، یعنی پرانے زمانے کے ایئر کنڈیشنر تھے۔ ان کو عمارت بغدیر کہا جاتا ہے۔ اس کے برابر میں تالار الماس ہے، یعنی ہیروں کا ہال۔ اس میں 18ویں اور 19ویں صدی عیسوی کے نوادرات رکھے ہوئے ہیں۔ اب لے چلتا ہوں آپ کو یہاں کے موضع جواہرات ملی، یعنی جواہرات کا میوزیم۔ یہ سپہر کے 2 بجے کھلتا ہے اور صرف 2.5 گھنٹے کے لیے۔ میں یہاں پر 1:30 بجے پہنچ گیا۔ چونکہ یہ ایک بینک میں ہے اور واضح طور پر لکھا بھی نہیں ہوا ہے، اس لیے ڈھونڈنے میں کافی دشواری ہوئی۔ بہرحال اس میوزیم میں زیادہ تر صفوی دور کے ہیرے جواہرات رکھے ہوئے ہیں۔ صفوی خاندان نے ایران پر سن 1502 عیسوی سے سن 1736 عیسوی تک حکومت کی تھی۔ اس دورانیے میں انہوں نے دنیا کا سب سے بڑا خزانہ اکٹھا کر لیا تھا۔ سن 1719 عیسوی میں افغانستان نے ایران پر حملہ کر دیا اور تمام خزانہ لوٹ کر لے گئے۔
لیکن نادر شاہ بادشاہ نے سن 1729 عیسوی میں نہ صرف افغانیوں کو ایران سے نکلنے پر مجبور کر دیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان پر حملہ کر کے اس پر بھی قبضہ کر لیا اور ساتھ میں سارا خزانہ بھی واپس لے لیا۔ اس کامیابی کے بعد نادر شاہ نہ روکا، اس نے موجودہ پاکستان اور انڈیا پر بھی قبضہ کر لیا اور وہاں کا بھی تمام خزانہ لوٹ کر ایران لے آیا۔ اس خزانے کی زیادہ تر اشیاء اس میوزیم میں اب بھی ملیں گی۔ ان میں بڑے بڑے ہیرے، یاقوت، نیلم، زمرد اور نہ جانے کتنے دیگر قیمتی پتھر شامل ہیں۔ یہ اتنے بڑے ہیں کہ ان کی قیمت کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ اکثر قیمتی پتھروں پر فرسودہ پالش ہے، لیکن پھر بھی یہ سونے میں جڑے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں نے پتھروں کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا ہوا ہے، لیکن ان جواہرات کو دیکھ کر میرا سر چکرا گیا۔ یہاں کے کسی بھی ایک پتھر، چاہے وہ فیروزہ ہی کیوں نہ ہو، کیسے کوئی قیمت لگا سکتا ہے؟ ناممکن۔ بلا شبہ یہ خزانہ دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ہے، اور اس وقت میں یہاں پر موجود اس خزانے کو اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ جب پہلوی بادشاہ اور ملکہ شاہ بانو فرح پہلوی نے اپنی تقریبات میں موجودہ دنیا بھر کے بادشاہوں کو اس خزانے کی ایک جھلک دکھائی تو اس کے بعد دنیا کو پتہ چلا کہ ایران کے پاس کس حد تک قیمتی خزانہ موجود ہے۔ سن 1937 عیسوی میں رضا شاہ پہلوی نے اس تمام خزانے کو باقاعدہ طور پر اپنی تحویل سے منتقل کر کے ایران کے ملکی خزانے میں شامل کر دیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے محمد رضا پہلوی نے اس تمام خزانے کو سینٹرل بینک میں رکھوا دیا۔ یہ خزانہ اتنا قیمتی ہے کہ ایرانی کرنسی کی بیکنگ کے لیے آج تک استعمال کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کو موجودہ انقلاب کے بعد امریکہ نے دنیا کی تجارت میں طرح کر دیا، جس کے بعد حالانکہ افراط زر کی شرح بے حد بڑھتی رہی، پھر بھی ایرانی کرنسی کافی حد تک مستحکم رہی۔ ایرانی انقلاب کے بعد یہ خدشہ تھا کہ یہ ہیرے جواہرات لوگوں نے لوٹ لیے ہوں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ چونکہ یہ خزانہ سینٹرل بینک میں رکھا تھا اس لیے لوٹنے سے بچ گیا، لیکن افواہیں مستقل گردش کرتی رہیں کہ یہ خزانہ لٹ چکا ہے اور ایرانی کرنسی عدم استحکامی کا شکار رہی، جس کے بعد ایرانی صدر ہاشمی رفسنجانی نے سن 1990 میں فیصلہ کیا کہ یہ خزانہ عام لوگ بھی دیکھ سکیں اور کسی افواہ پر کان نہ دھریں۔ جب سے یہ خزانہ عام لوگ بھی مقررہ اوقات میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ تہران آئیں تو میرا مشورہ ہے کہ اس جگہ پر ضرور آئیں اور اپنی آنکھوں سے یہ تمام ہیرے جواہرات دیکھیں۔ جواہرات میوزیم کے قریب یہ عبرت میوزیم ہے۔ پہلوی شاہ کے دور میں سن 1970 عیسوی کے بعد سے یہ جگہ سیاسی مخالفین کا ایک جیل تھا۔ یہ جگہ شاہ کے زمانے میں اس دور کی خفیہ پولیس ساوک استعمال کرتی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی ساوک کے ڈائریکٹر کی ڈمی اور جو کاریں استعمال کی جاتی تھیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس کا نام توحید جیل تھا۔ فروری 1979 عیسوی کے انقلاب کے بعد بھی یہ جگہ ایک سیاسی مخالفین کا جیل رہا، لیکن اگر سن 2000 عیسوی میں اس جگہ پر سیاسی قیدی رکھنے کے بجائے اسے ایک میوزیم میں بدل دیا گیا ہے۔ یہاں پر شاہ کے دور میں ہونے والے تشدد کی منظر کشی کی گئی ہے۔ یہاں پر قیدیوں پر تشدد کرنے کے طریقے دکھائے گئے ہیں۔ لوہے کی کرسی یا پلنگ پر باندھ دیا جاتا تھا اور نیچے ہیٹر جلا کر رکھ دیا جاتا تھا۔ بجلی کے جھٹکے بھی لگائے جاتے تھے۔ جگہ جگہ پر خون دکھانے کے لیے لال رنگ کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اس جگہ کا شاہ نے بھی کئی دفعہ دورہ کیا تھا۔ اس دور میں یہاں پر ہزاروں سیاسی قیدیوں کو رکھا گیا تھا۔ لاتعداد قیدیوں کا اب تک کوئی پتہ نہ چل سکا ہے۔ یقیناً ان کو تشدد کر کر کے مار دیا گیا ہوگا اور چپکے سے کہیں دفنا دیا گیا ہوگا۔ یہاں پر ان کوٹریوں کو بھی دکھایا گیا ہے جہاں پر موجودہ دور کے ایرانی حکمرانوں کو قید کیا گیا تھا، جن میں نمایاں حضرات صدر رفسنجانی اور خمینی بھی تھے۔ یہاں پر مظالم کی ڈاکومنٹری فلمیں بھی دکھائی جاتی ہیں اور مفت میں ٹورسٹ گائیڈ بھی ملتا ہے۔ جب اس کے پوچھنے پر میں نے بتایا کہ میں امریکی ہوں تو اس نے کونے کونے میں لے جا کر خاص طور پر شاہ کے مظالم کے بارے میں دکھایا اور بتایا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ شاہ کا بیٹا کیلیفورنیا میں اور 2 بیٹیاں نیو یارک میں رہتی ہیں۔
میں نے اسے بتایا کہ نیو یارک میں کسی کا پتہ کرنا بے حد آسان ہے۔ اگر میں پتہ کر کے بتا دوں کہ وہ کہاں رہتے ہیں تو تم لوگ کیا کرو گے؟ اس نے جواباً کہا کہ کچھ نہیں، ہمیں اب ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ویسے میرے خیال میں تو یہ جگہ صرف ایک پروپیگنڈے کے لیے بنائی گئی ہے۔ انقلابیوں نے بھی وہی کیا جو شاہ کے دور میں ہوتا رہا تھا، لیکن اس جگہ پر صرف شاہ کے دور ہی کے مظالم کو دکھایا گیا ہے۔ ویسے بھی بادشاہت کے دور میں مڈل ایسٹ میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے اور بدقسمتی سے آج بھی جاری ہے۔ مجھے یہ میوزیم بالکل پسند نہیں آیا۔ آپ کو بتا دیا، آگے آپ کی مرضی۔ یہ نیشنل میوزیم آف ایران ہے، جسے فارسی زبان میں موضع ملی ایران کہتے ہیں۔ یہ میوزیم ایران کی قدیمی تاریخ سے بھرا ہوا ہے۔ اس کا باقاعدہ افتتاح سن 1928 عیسوی میں ہوا تھا۔ اس کے خوبصورت ایوانی طرز کے داخلی دروازے سے داخل ہوتے ہی لاتعداد قدیمی سیرامکس، مٹی کے ظروف، پتھر کی مورتیاں اور کھدائی کی ہوئی تحریریں دیکھنے کو ملیں گی، جن میں سے زیادہ تر تخت جمشید، قزوین، شش، رے اور توران ٹاپے سے ملی ہیں۔ بدقسمتی سے ان میں سے اکثر چیزوں پر واضح طور پر انگلش میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ کب اور کہاں سے ملی تھی، لیکن فارسی کی وضاحت کو تھوڑا بہت سمجھ کر اندازہ ہو ہی جاتا ہے۔ میری خوش قسمتی کہ میرے داخلے کے وقت ایک انگریزی بولنے والا مترجم موجود تھا، جس نے مجھے کافی حد تک تفصیلی معلومات فراہم کی۔ شوش سے جو چیزیں ملی ہیں ان میں سے ایک پروں والے شیر کا مجسمہ، جانوروں کے مجسموں والے مٹی کے برتن اور روغن شدہ مٹی کی اینٹیں جن پر 2 پروں والے خیالی مخلوق نما تصاویر بنی ہوئی ہیں۔ یہ تمام اشیاء واضح طور پر نمایاں ہیں۔ تخت جمشید کی نمائش تو بے حد دلکش ہے اور سیاح تو یہاں پر آ کر ٹھہر ہی جاتے ہیں اور سب سے زیادہ تصاویر بھی یہیں لیتے ہیں۔ یہاں کی بے حد نمایاں اشیاء میں سے ایک بے حد بڑا انصاری سر کا مجسمہ، سائرس بادشاہ کا مجسمہ اور اپادنا محل کے بے حد خوبصورت ٹائل سجائے ہوئے ہیں۔ یہاں پر داریوش اول کی تکونی تحریر، بیل کے سر کا مجسمہ، بے حد خوبصورتی سے کٹی ہوئی سیڑھیاں، ایک بیٹھے ہوئے کتے کا مجسمہ جو کہ لگتا ہے کہ پچھلے ہفتے ہی بنایا گیا ہو، یہاں پر اس قسم کی اشیاء رکھی ہوئی ہیں۔ تھوڑا سا آگے چل کر یہاں پر ایک بے حد منفرد چیز رکھی ہوئی ہے۔ یہ نمک کا آدمی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ 3 صدی عیسوی کا کان کن تھا۔ کسی کان کے حادثے کی صورت میں نمک میں دب کر مر گیا۔ چونکہ نمک میں دبی ہوئی چیزیں گلتی سڑتی نہیں ہیں، اس لیے یہ اسی حالت میں رہا اور آج بھی محفوظ ہے۔ اس کی سفید داڑھی، چمڑے کے جوتے اور اوزار بھی اسی حالت میں محفوظ رہے جیسے کہ اس کے مرنے کے وقت تھے۔ یہاں پر ایک بے حد دلچسپ کانسی کا مجسمہ رکھا ہوا ہے جو کہ قبل مسیح کا ہے۔ اس کا سر جسم کے مقابلے میں بے حد بڑا اور بے حد مضحکہ خیز مونچھیں اس مجسمے کی طرف توجہ ضرور دلاتی ہیں۔ میرا مشورہ ہوگا کہ آپ یہاں ضرور آئیں۔ یہ میوزیم آف اسلامک پیریڈ ہے، جسے فارسی زبان میں موضع دور اسلامی کہتے ہیں۔ یہ نیشنل میوزیم کے بغل ہی میں واقع ہے۔ اگر آپ کو اسلامی تاریخ سے دلچسپی ہو تو یہاں پر ضرور آئیں۔ یہاں پر آپ کو قدیمی قرآنی نسخے، ریشم کے ٹکڑے، رے کے لکڑی پر کھدی ہوئی قرآنی تحریریں، مغلیہ دور کی تصاویر، 14ویں صدی عیسوی کے لکڑی پر کھدے ہوئے دروازے اور کھڑکیاں، قدیمی خوبصورت رنگ کی ہوئی محرابیں اور 19ویں صدی عیسوی کے اصفہان سے لائے ہوئے دروازے موجود ہیں۔ یہاں پر آ کر آپ ایران کے ہر دور کی اسلامی ثقافت اور کاریگری کی داد دیے بغیر نہ رہیں گے۔ میرا مشورہ ہوگا کہ آپ یہاں ضرور آئیں۔ میری ایران کی تقریباً 5 گھنٹے پر مشتمل تمام قصے دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ امید ہے کہ میری اس کوشش نے تمام ناظرین کے ایرانی تاریخ کے بارے میں علمی لحاظ سے کچھ نہ کچھ اضافہ ضرور کیا ہوگا۔ ساتھ میں جو لوگ ایران کی زیارات یا سیر کی غرض سے جانا چاہتے ہوں گے، ان کو کچھ نہ کچھ رہنمائی ضرور ملی ہوگی۔ سب ناظرین کو نیک تمناؤں کے ساتھ خدا حافظ۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔